السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ آج میرے اس خطبے کے ساتھ جماعت احمدیہ کینیڈا کا جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ ایک لمبے عرصے سے جلسوں کے انعقاد کی وجہ سے جو دنیا کے ہر اس ملک میں ہوتے ہیں جہاں جماعت قائم ہے، ان جلسوں کے مقصد اور روایات سے اچھی طرح واقف ہو گئی ہے، بلکہ ایم ٹی اے نے تو ہر احمدی کو جو ایم ٹی اے دیکھتا ہے دنیا میں منعقد ہونے والے جلسوں کے نظارے دکھا کر ایک ایسی وحدت میں پرو دیا ہے جس نے مختلف قوموں کے احمدیوں کے مزاج اور روایات بھی ایک کر دیے ہیں۔ ایک نیکی اور پاکیزگی کے اثرات نے ان کے چہروں پر ان کے اثرات جو ہیں ان کے چہروں پر عیاں ہوتے ہیں، اور یہ بات ہم دنیا کو چیلنج کر کے بتاتے ہیں کہ یہ ایک مزاج ہے جو جماعت کا ہے۔ پرسوں یہاں خلافت جوبلی کے حوالے سے جو ریسیپشن ہوئی، جو بینکٹ ہوا تھا، وہاں اونٹاریو کے پریمیئر بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ ان سے باتیں کرتے ہوئے میں نے انہیں یہی بتایا کہ جماعت احمدیہ کا مزاج دنیا کے ہر خطے اور ہر قوم میں آپ کو ایک جیسا نظر آئے گا، اور وہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے اور اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش۔ اور جب تک کسی بھی احمدی میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش جاری رہے گی، وہ جماعت کا ایک فعال رکن بنا رہے گا اور اس نعمت سے فائدہ اٹھائے گا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں عطا فرمائی ہے۔
اس کے چہرے پر وہ آثار نظر آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھانے والے لوگوں میں نظر آتے ہیں اور نظر آنے چاہیے. یہ عبادت گزار لوگ ہیں. دنیا کے کسی خطے میں چلے جائیں، احمدیت کی خاطر بڑھ کر قربانی کرنے والے ہیں اور اپنی عبادتوں کے معیار بلند کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ تراہم رکان سجدن یبتغون فضل من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. تو انہیں رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھے گا. وہ اللہ ہی سے فضل اور رضا چاہتے ہیں. سجدوں کے اثر سے ان کے چہروں پر ان کی نشانی ہے. بس یہ مومنین کی نشانی ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اور جن کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا قرآن کریم میں. اور اس زمانے میں یہ عباد الرحمن بنانے کے لیے، اس قسم کے عباد الرحمن بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق صادق کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے وہ پاک جماعت پیدا فرمائی جس نے وہ عباد الرحمن پیدا کیے جنہوں نے اولین سے ملنے کے نمونے قائم کیے. آپ علیہ السلام نے مسلسل نصیحت اور تعلیم کے ذریعے جماعت میں ایسے پاک وجود پیدا کرتے چلے جانے کی طرف توجہ دلائی جن کا مقصد حیات اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا اور اس کے آگے جھکنا تھا اور جھکنا ہے. آپ نے اپنی جماعت کو ایسے مومن بننے کی طرف توجہ دلائی جو خدا کی راہ میں حقیقی مومن ہے، خدا کی نگاہ میں حقیقی مومن ہے، جن کی غرض عبادتوں کے اعلیٰ معیار پیدا کرنا ہے. آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ خدا تعالیٰ کے نزدیک فی الحقیقت مومن ہیں اور جن کو خدا تعالیٰ نے اپنے خاص اپنے لیے چن لیا ہے اور اپنے ہاتھ سے صاف کیا ہے اور اپنے برگزیدہ گروہ میں جگہ دی ہے اور جن کے حق میں فرمایا ہے سیماہم فی وجوہہم مثل اثر السجود، ان میں آثار سجود اور عبودیت کے ضرور پائے جانے چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے وعدوں میں خطا اور تخلف نہیں. بس اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم زمانے کے امام پر ایمان لائے تو ہمارے سجدے اور ہماری عبادتیں اس ایمان کی گواہ ہونی چاہیے. ہمیں وہ معیار حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار مختلف موقعوں پر اور مختلف طریق سے ہمیں وہ معیار حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے جو اس کے حقیقی عبادت گزاروں میں ہمیں شامل کر دے. ہماری عبادتیں صرف کھوکھلی عبادتیں نہ رہیں اور ہمارے ایمان صرف ظاہری ایمان نہ ہوں، بلکہ ان حدوں کو چھونے والے ہوں جہاں خدا تعالیٰ اپنے بندے کی زبان بن جاتا ہے، جسے وہ بولتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ مختلف امور سر انجام دیتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہے جس سے وہ چلتا ہے، نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے. ہر مشکل موقع پر خدا تعالیٰ
اپنے بندے کے کام آتا ہے. جیسا کہ میں نے کہا، یہ معیار حاصل کرنے کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تحریر و تقریر کے ذریعے نصیحت فرمائی، اور اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ نے جلسوں کا اہتمام فرمایا. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ تمام مخلصین داخلین سلسلہ بیعت اس عاجز پر ظاہر ہو کہ بیعت کرنے سے غرض یہ ہے کہ تا دنیا کی محبت ٹھنڈی ہو اور اپنے مولا کریم اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل پر غالب آ جائے، اور ایسی حالت انقطاع پیدا ہو جائے جس سے سفر آخرت مکروہ معلوم نہ ہو. اللہ تعالیٰ کی محبت دل پر کس طرح غالب کی جانی چاہیے، یا کس طرح غالب آ جائے گی؟ عبادت کس قسم کی ہو، اس بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب تک دل فروتنی کا سجدہ نہ کرے، صرف ظاہری سجدوں پر امید رکھنا طمع خام ہے. جیسا کہ قربانیوں کا خون اور گوشت خدا تک نہیں پہنچتا، صرف تقویٰ پہنچتی ہے، ایسا ہی جسمانی رکوع و سجود بھی ہیچ ہیں جب تک دل کا رکوع و سجود و قیام نہ ہو. دل کا قیام یہ ہے کہ اس کے حکموں پر عمل ہو، اور رکوع یہ کہ اس کی طرف جھکے، اور سجود یہ کہ اس کے لیے اپنے وجود سے دستبردار ہو. پھر فرماتے ہیں دعا یہی ہے کہ خدا تعالیٰ میری اس جماعت کے دلوں کو پاک کرے اور اپنی رحمت کا ہاتھ لمبا کر کے ان کے دل اپنی طرف پھیر دے، اور تمام شرارتیں اور کینے ان کے دلوں سے اٹھا دے، اور باہمی سچی محبت عطا کر دے. اور میں یقین رکھتا ہوں، فرماتے ہیں، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ دعا کسی وقت قبول ہوگی، اور خدا تعالیٰ میری دعاؤں کو ضائع نہیں کرے گا. بس ہمیں ان دنوں میں ان سجدوں کی تلاش کرنی چاہیے جو فروتنی کے سجدے ہوں، اور جب ہم اس جلسے کے ماحول کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی بارش سے فیض یاب ہوتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی شاملین جلسہ کے لیے کی گئی دعاؤں سے حصہ پاتے ہوئے ان سجدوں اور ان عبادتوں کی تلاش کریں جو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والے ہوں، تو پھر اس پر قائم رہنے کے لیے مزید دعاؤں کی ضرورت ہوگی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے. ہماری عبادتوں کے معیار ہمیشہ بلند سے بلندتر ہوتے چلے جائیں، اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے والے ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو خدا تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے حق میں قبول فرمائے، ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، ہمارے دلوں پر صرف اور صرف خدا تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت ہو. ان عبادتوں کے لذیذ پھل ہم خود بھی کھانے والے ہوں اور اپنے ماحول کو بھی کھلانے والے ہوں، اپنی نسلوں کو بھی دینے والے ہوں. ہمارے دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ پاتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں کوشاں رہیں. جس درد کا اپنی جماعت کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اظہار فرمایا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ہم خدا تعالیٰ کے عبادت گزار بندے بننے والے ہیں، اور آپ کی دعاؤں سے ہم بھی اور ہماری نسلیں بھی حصہ پاتی چلی جائیں. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں دعاؤں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے
کیا حکم فرماتا ہے. اس کا مختلف جگہوں پر مختلف حوالوں سے ذکر ہے. سب سے اہم بات تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ واضح فرما دی کہ ایک انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے وہ دماغ دیا ہے جو دوسری کسی مخلوق کو نہیں دیا. اسے اپنے قوا کو استعمال میں لانے کے لیے وہ صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں جو کسی دوسری مخلوق کو نہیں دی گئیں. اسے مرنے کے بعد ایک نئی نہ ختم ہونے والی زندگی کی بشارت دی گئی ہے جس میں اعمال کے مطابق جزا اور سزا کا عمل ہوگا جو کسی دوسری مخلوق کے ساتھ نہیں. بس جو اس اہم نقطے کو سمجھیں گے وہ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ راستے متعین کیے ہیں کہ اگر ان راستوں پر چلو گے تو اس دنیا میں بھی اور خدا تعالیٰ کے دنیا میں بھی خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے حامل بنو گے اور اگلے جہان میں بھی. اور وہ راستے کون سے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہو؟ وہ ہیں اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بننا اور نیک اعمال بجا لانا. بلکہ فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اسی مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اس کی وضاحت فرماتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں چونکہ انسان فطرتاً خدا ہی کے لیے پیدا ہوا، جیسا کہ فرمایا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں ہی اپنے لیے کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے اور مخفی در مخفی اسباب سے اسے اپنے لیے بنایا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی اصل غرض یہ رکھی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، مگر جو لوگ اپنی اس اصل اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا اور سو رہنا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی ذمہ داری ان کے لیے نہیں رہتی. وہ زندگی جو ذمہ داری کی ہے یہی ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون پر ایمان لا کر زندگی کا پہلو بدل لے. موت کا اعتبار نہیں. تم اس بات کو سمجھ لو کہ تمہارے پیدا کرنے سے خدا تعالیٰ کی غرض یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کے لیے بن جاؤ. دنیا تمہاری مقصود بالذات نہ ہو. میں اس لیے بار بار اس امر کو بیان کرتا ہوں کہ میرے نزدیک یہی ایک اہم بات ہے، یہی ایک بات ہے جس کے لیے انسان آیا ہے اور یہی بات ہے جس سے وہ دور پڑا ہوا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کے کاروبار چھوڑ دو، بیوی بچوں سے الگ ہو کر کسی جنگل یا پہاڑ میں جا بیٹھو. اسلام اس کو جائز نہیں رکھتا اور رہبانیت اسلام کا منشا نہیں. اسلام نے تو انسان کو چست ہوشیار اور مستعد بنانا چاہتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تم اپنے کاروبار کو جد و جہد سے کرو. حدیث میں آیا ہے کہ جس کے پاس زمین ہو وہ اس کا تردد نہ کرے تو اس سے مواخذہ ہوگا. بس اگر کوئی اس سے یہ مراد لے کہ دنیا کے کاروبار سے الگ ہو جاوے وہ غلط کرتا ہے. نہیں، اصل بات یہ ہے کہ یہ سب کاروبار جو تم کرتے ہو اس میں دیکھ لو کہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو اور اس کے ارادے سے باہر نکل کر اپنی اغراض اور جذبات کو مقدم نہ کرنا. پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی معرفت اور قرب حاصل کرے.
جو اس اصل غرض کو مد نظر نہیں رکھتا اور رات دن دنیا کے حصول کی فکر میں ڈوبا ہوا ہے کہ فلاں زمین خرید لوں اور فلاں مکان بنا لوں، فلاں جائیداد پر قبضہ ہو جاوے، تو ایسے شخص سے سوائے اس کے کہ خدا تعالیٰ کچھ دن مہلت دے کر واپس بلا لے اور کیا سلوک کیا جاوے۔ انسان کے دل میں خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے جس کی وجہ سے وہ اس کے نزدیک وہ قابل قدر شے ہو جائے گا۔ اگر یہ درد اس کے دل میں نہیں ہے اور صرف دنیا اور اس کے مافیہا کا ہی درد ہے تو آخر تھوڑی سی مدت پا کر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو یہ ہے ہمارا مقصد پیدائش، جسے کھول کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے سامنے پیش فرمایا کہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت رکھ دی ہے، اور اس فطرت کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ایک انسان جو دنیا میں ڈوب کر، ایسا انسان بھی جو دنیا میں ڈوب کر خدا تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہو، جب کسی مصیبت میں گرفتار ہو، کسی طوفان میں گھر جائے تو بے اختیار آسمان کی طرف اس کی نظر اٹھتی ہے، لیکن کیونکہ دنیا داری غالب ہوتی ہے، اس مشکل سے رہائی کے بعد خدا کو پھر بھول جاتے ہیں ایسے لوگ۔ خدا تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے مختلف جگہوں پر، لیکن جو عباد الرحمن ہیں وہ مشکل سے رہائی پانے کے بعد پہلے سے زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہیں، اپنی صلاحیتوں اور استعدادوں کو زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قرب کے پانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عابد بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اس کائنات کی ہر چیز جو انسان کے علم میں ہے یا علم میں آتی ہے، اسے خدا تعالیٰ کی پہچان کروانے والی اور اس کی عبادت میں بڑھانے والی ہوتی ہے۔ اسے خدا تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی تخلیق پر جب ایک اللہ کا عابد بندہ غور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مزید اپنی زبان کو ترک کرتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں عقل مندوں کے لیے کئی نشان موجود ہیں۔ وہ عقل مند جو کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں پر بھی لیٹے ہوئے بھی اللہ کی یاد کرتے رہتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر غور کرتے رہتے ہیں۔ یہ عقل جو انسان کو خدا تعالیٰ نے دی ہے، جو اسے اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا ہے، یہ ایک عابد بندے کو خدا تعالیٰ کے مزید قریب کرتا ہے جب وہ اس کی پیدائش پر غور کرتا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کل کے بعض پڑھے لکھے اس تخلیق کو دیکھ کر اپنی عقلوں کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن عبادت گزار، خدا پر یقین رکھنے والے، اس کی عبادت کرنے والے اپنی ان مخفی صلاحیتوں کو جو خدا تعالیٰ نے اسے ودیت کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان اور اس کی وحدانیت کے مزید عرفان سے فیض یاب ہونے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ مکرم ڈاکٹر عبدالسلام صاحب نے بھی
اللہ تعالیٰ سے مدد کا حاصل کرتے ہوئے اپنی تھیوری کو ثابت کیا اور قرآن کریم کی ایک آیت سے رہنمائی حاصل کی۔ بس یہاں پلنے بڑھنے والے نوجوان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا آپ خدا تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ دیں گے، اس سے مدد مانگتے ہوئے اپنی مخفی صلاحیتوں کو چمکائیں گے، آپ ان دوسرے لوگوں کی نسبت خدا تعالیٰ کی مخلوق اور دنیاوی علوم کا زیادہ سے زیادہ فہم اور ادراک حاصل کرنے والے ہوں گے، جو خدا تعالیٰ کی نام پہچان والے رکھتے ہیں۔ اور ان لوگوں سے زیادہ آپ کو عرفان حاصل ہوگا جو اس کی عبادت نہ کرنے والے عرفان رکھتے ہیں کسی چیز کا۔ خدا تعالیٰ نے کائنات کے مضامین پر جو روشنی قرآن کریم میں ڈالی ہے، اسے ایک پاک دل اور عبادت کرنے والے احمدی سے زیادہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو مخفی در مخفی صلاحیتوں کے لیے اپنے لیے بنایا ہے، تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک عابد بندے کی اپنی مخلوق کی پیدائش کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ زمین و آسمان اور کائنات میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اس کی مکمل گہرائی تک ایک غیر عابد نہیں پہنچ سکتا۔ ایک غیر مسلم کو اس کی تحقیق خدا کا علم دلانے کے بجائے تکبر میں مبتلا کرتی ہے، لیکن ایک عابد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق دیکھ کر مزید اس کی طرف جھکتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ایک مومن کو ایمان میں بڑھاتے ہوئے اس کی طرف جھکنے والا اور اس کی عبادت کرنے والا بناتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آیت کی وضاحت میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں میں لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین اور آسمان میں عجائب صنعتیں موجود ہیں ان میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور جب لطائف صنعت الہی ان پر کھلتے ہیں تو کہتے ہیں خدایا تو نے ان صنعتوں کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ یعنی وہ لوگ جو مومن خاص ہیں، صنعت شناسی اور حیات دانی سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنی ہی غرض نہیں رکھتے کہ مثلا اسی پر کفایت کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا قطر اس قدر ہے اور اس کی کشش کی یہ کیفیت ہے اور آفتاب اور مہتاب اور ستاروں سے اس کو اس قسم کے تعلقات ہیں، بلکہ وہ صنعت کی کمالیت شناخت کرنے کے بعد اور اس کے خواص کھلنے کے پیچھے سانے کی طرف رجوع کر جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ اور ایمان کو مضبوط کرنے والے لوگوں کی نشانی یہ ہے، اس بارے میں خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ فرماتا ہے کہ انما یؤمنو بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ہماری آیتوں پر تو وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جب ان کو متعلق یاد دلایا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف اور تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے۔ بس یہ ہے مومن کی نشانی اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا
جب اسے عرفان حاصل ہوتا ہے تو وہ خدا کے حضور جھکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی آیات سے میں قرآنی تعلیم بھی ہے، انبیاء کے ذریعے سے ظاہر ہونے والے نشانات بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہر چیز بھی. بس جتنا ایک مومن قرآن کی تعلیم پر غور کرتا ہے، اپنے ماحول پر غور کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی ہر قسم کی پیدائش پر غور کرتا ہے، کائنات پر غور کرتا ہے، اس کے لیے کوئی راہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ پہلے سے بڑھ کر اپنے پیدا کرنے والے خدا کا عبادت گزار بنے. بس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ فکرہ ہم احمدیوں کو خاص طور پر جگانے والا ہونا چاہیے کہ جو لوگ اپنی اصل اور فطری غرض کو چھوڑ کر حیوانوں کی طرح زندگی کی غرض صرف کھانا پینا سمجھتے ہیں، وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے دور جا پڑتے ہیں. بس یہ ایک احمدی کے لیے بڑے فکر کا مقام ہے کہ ایک طرف تو ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو سمیٹنے کے لیے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس زمانے کے امام کی جماعت میں شامل ہونے کا دعویٰ کرنے والے سمجھیں یا کہیں، اور اس وجہ سے دنیا کی مخالفت بھی مول لے رہے ہیں. بعض احمدی اپنے غیر از جماعت قریبی رشتہ داروں کی سختیوں کا بھی سامنا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم عبادت کی طرف اس کا حق ادا کرتے ہوئے توجہ نہیں دے رہے تو نہ صرف دنیاوی رشتوں اور ماحول کی مخالفت کا سامنا ہم کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے بھی دور جا رہے ہیں. بس ہم میں سے وہ جو نمازوں میں سست ہیں اپنی حالتوں کے خود جائزے لیں. ہمارا فرض ہے کہ ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درد کو محسوس کریں جو آپ کو ہمارے لیے ہے، بلکہ تمام انسانیت کے لیے یہ درد ہے. لیکن جب آپ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل میں خدا کے قرب کے حصول کا ایک درد ہونا چاہیے، تو ہم احمدی سب سے پہلے آپ کے مخاطب ہیں. ہمیں خدا تعالیٰ کا قرب تلاش کرنے کے لیے اس کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے، اس کی عبادت کی ضرورت ہے، اور عبادت میں سب سے بہترین عبادت جو ہے وہ نمازوں کی ادائیگی ہے. اور نمازوں کی ادائیگی کس طرح ہونی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عبادت کے اصول کا خلاصہ اصل میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو اس طرح سے کھڑا کرے کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے، اور یا یہ کہ خدا اسے دیکھ رہا ہے. ہر قسم کی ملونی اور ہر قسم کے شرک سے پاک ہو جاوے اور اس کی عظمت اور اس کی ربوبیت کا خیال رکھے. عدیہ معصورہ اور دوسری دعائیں خدا تعالیٰ سے بہت مانگے اور بہت توبہ استغفار کرے اور بار بار اپنی کمزوری کا اظہار کرے تاکہ تزکیہ نفس ہو جاوے اور خدا تعالیٰ سے سچا تعلق ہو جاوے اور اس کی محبت میں محو ہو جاوے. اور یہی ساری نماز کا خلاصہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں نماز اصل میں ایک دعا ہے جو سکھائے ہوئے طریق سے مانگی جاتی ہے، یعنی کبھی کھڑے ہونا پڑتا ہے، کبھی جھکنا اور کبھی سجدہ کرنا پڑتا ہے. بس خدا تعالیٰ کا قرب اور اس سے سچا تعلق ہے جو ہم میں سے ہر ایک کا مطمع نظر ہونا چاہیے. اور جب یہ سچا تعلق ہو جاتا ہے تو خدا تعالیٰ پھر اپنے بندے کو دنیا کی تمام فکروں سے آزاد کر دیتا ہے. وہ دنیا کی نعمتوں سے محروم نہیں رہتے، لیکن دنیا کی نعمتیں ان کا مقصود نہیں ہوتی. انفرادی طور پر بھی اور جماعتی طور پر بھی وہ ایسی طاقت نظر آتے ہیں جن سے مخالف ہمیشہ خوفزدہ رہتے ہیں. بس یہ معیار ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص سچے جوش اور پورے صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہ یقینی اور سچی بات ہے کہ جو خدا کے ہوتے ہیں خدا ان کا ہوتا ہے اور ہر ایک میدان میں ان کی نصرت اور مدد کرتا ہے، بلکہ ان پر اس قدر انعام اور اکرام نازل کرتا ہے کہ لوگ ان کے کپڑوں سے بھی برکت حاصل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے عبادت کرنے والے لوگوں سے ایک بہت بڑے انعام کا وعدہ کیا ہے، یعنی خلافت کا، بلکہ عبادت کرنے والوں سے ہی خلافت کے انعام کا بھی وعدہ ہے۔ بس یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آج ہر اس شخص کی، ہر مرد اور عورت کی، ہر جوان اور بوڑھے کی، کہ وہ اپنی عبادت کے معیار بڑھانے کی طرف توجہ کرے۔ خلافت کی برکات کا فیض انہی کو پہنچے گا جو خود بھی عبادت گزار ہوں گے اور اپنی نسلوں میں بھی یہ روح پھونکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے فیض پانے والے وہی لوگ ہوں گے جو خدا تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس آخرین کے دور میں جب شرک کی طرف رغبت دلانے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد ہو گئے ہیں، جب تجارتیں اور کھیل کود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جب شیطان انسان کو ورغلانے میں پہلے سے زیادہ مستعد ہو چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے، اس کی عبادت کی طرف توجہ کرنے کے لیے کوشش بھی پہلے سے بہت بڑھ کر کرنی ہوگی ہمیں۔ اور پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص سچے جوش اور پورے صدق اور اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ ایسے عبادت کرنے والے کبھی ضائع نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ان کی نسلیں بھی شیطان کے شر سے بچی رہیں گی اور خلیفہ وقت کی دعائیں ان کے حق میں اور ان کی دعائیں خلافت کے حق میں پوری ہوتی رہیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کو ایسے لوگ عطا فرمائے ہوئے ہیں جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، تبھی تو خلافت کے انعام سے بھی ہم فیض یاب ہو رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ عبادت گزاروں کے لیے تمکنت دین کے سامان خلافت احمدیہ کے ذریعے پیدا فرماتا چلا جائے گا۔ لیکن پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ ہر ایک کو اپنے آپ کو اس گروہ میں شامل کرنے اور شامل رکھنے کے لیے خود بھی کوشش کرنی ہوگی۔ 27 مئی کو جو خلافت جوبلی منائی گئی، لندن میں ایک بڑا فنکشن ہوا، اس میں اور دنیا بھر میں بھی ہوا، دنیا بھر کی جماعتوں نے جہاں اور پروگرام بنائے اور ان پر عمل کیا، وہاں دعاؤں اور نوافل کا بھی اجتماعی پروگرام رکھا، اور دنیا کے ہر ملک کی جماعت نے اس کا بڑا اہتمام کیا۔ کینیڈا سے بھی مجھے کسی نے لکھا کہ ہم گھر سے مسجد کی طرف رات کو 2:30 بجے نکلے اور سڑک پر جہاں عموماً مسجد تک پہنچنے میں 45 منٹ کا وقت صرف ہوتا ہے، 20 منٹ میں کہ مسجد کے قریب پہنچ گئے کیونکہ ٹریفک نہیں تھا۔ لیکن مسجد کے قریب پہنچ کر دیکھا تو اتنی لمبی کاروں کی لائنیں تھیں کہ وہ چند سو گز کا فاصلہ جو تھا وہ طے کرتے ہوئے آدھا گھنٹہ لگ گیا اور مشکل سے نوافل کی آخری رکعتوں میں پہنچے۔ بس یہ معیار جو آپ نے قائم کرنے کی کوشش کی، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ خلافت احمدیہ سے آپ کی محبت ہے۔
کمزور سے کمزور احمدی کے دل میں بھی ایک چنگاری اس محبت کی ہے جس نے اس دن اپنا اثر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوئی، تاکہ خلافت احمدیہ کے قیام اور استحکام کے لیے دعائیں کریں۔ بس اس چنگاری کو شعلوں میں مستقل بدلنے کی کوشش کریں، اس کو کبھی ختم نہ ہونے دیں۔ ان شعلوں کو آسمان تک پہنچانے کی ایک تڑپ کے ساتھ کوشش ہر احمدی کو کرنی چاہیے کہ یہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے فیض سے فیض یاب ہونے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے فیض یافتہ گروہ کا حصہ بننے کا ذریعہ ہے۔ آج یہاں جلسے کے ذریعے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو روحانی ترقی اور عبادتوں میں آگے بڑھنے کا ماحول میسر فرمایا ہے۔ یہ جلسہ عام جلسوں کی نسبت اس لحاظ سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ خلافت جوبلی کے جلسے کا جلسہ ہے یہ، اور اس جلسے سے صرف 1 مہینہ پہلے آپ نے ایک عہد کیا ہے، اس عہد کی تجدید کا پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع عطا فرمایا ہے۔ ہر ایک اپنے خدا سے اپنے سجدوں میں پھر یہ عہد کرے کہ جو مثال ہم نے 27 مئی کو قائم کی تھی، جس طرح دعاؤں اور عبادتوں کی طرف ہمیں اللہ تعالیٰ کے احسان سے توجہ پیدا ہوئی تھی، اسے ہم اپنی زندگیوں کا دائمی حصہ بنانے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہمارا شمار ہمیشہ ان لوگوں میں ہوتا رہے جو خدا تعالیٰ کے سچے عابد ہیں اور جن کے ساتھ خدا تعالیٰ کا خلافت کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا کرے کہ یہ جلسہ ہر ایک میں عبادت کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلانے والا ثابت ہو۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔